अल्लाह के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन
کو نقصان پہنچانے کا عمل اس کی ذات سے کبھی صادر نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں یہی ہدایت دی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دنیائے انسانیت کو دکھایا۔ اگر اہل ایمان اس دنیا میں مل جل کر متحد و متفق ہو کر زندگی گزارے تو غالب تعداد میں قلیل ہونے کے باوجود، تھوڑا ہونے کے باوجود دشمن کی بھاری سے بھاری افواج پر اور بڑی سے بڑی طاقت پر ان کو حملہ کریں گے یا اللہ کو آتا ہے۔ اور اگر ہمارے اندر کردار ہوگا، انتشار ہوگا، انتشار ہو، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا جذبہ ہوگا تو تعداد ہماری چاہے کتنی بڑھ جائے، وزن اور وقار دنیا میں ہمارا قائم نہیں ہوگا۔ اللہ نے تو اہل ایمان کی نشانی ہی اس بات کو بیان کیا کہ وہ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور کسی کو نقصان پہنچانے کا خیال ان کے دل کے اندر نہیں آتا۔ قرآن کریم میں کیا صفت بیان کی گئی اہل ایمان کی؟ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورتیں ہوں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں، اور دوست وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کی خبرداری کرے، اپنے دوست کی عزت اور مان کی حفاظت کرے، جو اچھائی اپنے لیے چاہتا ہے اسی اچھائی کی فکر اپنے دوست کے لیے کرے۔ سچا اور حقیقی دوست وہی بناتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی قبیلے سے متعلق ہو، کوئی بھی زبان بولتے ہو، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہو، کوئی دیوار اللہ نے کھڑی نہیں کی۔ ایمان کا رشتہ ایسا ہے جو سارے رشتوں سے ہو کر فرما دیا گیا کہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اگر کبھی ایمان والوں کے درمیان غلطیاں اور بندشیں پیدا ہو جائیں اور بوریاں پیدا ہونے لگے تو ایک جماعت کھڑی ہونی چاہیے جو ان کے درمیان بوریوں کو ختم کرنے کا کام کرے اور دل و محبت کی فضا اصل ہو گئی۔ دو لڑنے والوں کے درمیان لڑائی دیکھ کر خوش مت ہو، تماشبین مت کرو، لڑائی پر
ایمانی تقاضوں پر ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنے والوں کی مدد فرماتے ہیں اور ان کی معیت کا تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا قرب ایسے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک کی زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ ہمدردی، اخوت، محبت اور الفت کا معاملہ کرنے والے ہوں اور کسی کو بھی ہماری ذات سے نقصان نہ پہنچے اس کی کوشش کرنے والے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے ایمان کی شکل میں جو عظیم الشان دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جس کے صدقے میں انشاءاللہ ہم جنت کے مستحق بنیں، وہ ایمان بھی اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں حسد اور بغض کی آگیں نہیں ہو اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جذبہ ہمارے دلوں میں زندہ ہوگا تو ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہوگا، اور جب تک ایمان کامل نہیں ہوگا اس وقت تک جنت میں داخلے کا ٹکٹ نہیں ملے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم۔ فرمایا کہ جنت تو اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ، اور پھر فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک محبت نہیں ہوگا، کامل نہیں ہوگا جب تک کہ تم آپس میں محبت و برقراری کرنے والے نہ بن جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے نہ بن جاؤ۔ پتہ چلا کہ باہمی محبت ایمان کے کمال کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور ایمان کا کامل ہونا جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ باہمی محبت کے بغیر انسان کو جنت کی دہلیز پر بھی قدم رکھنے کا موقع نہیں ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سماج و معاشرے میں اور انسانی آبادیوں میں محبت کی فضا کو عام کرنے کا نسخہ بھی بتایا اور ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی ایک ایسے عمل کی جانب نہ کروں کہ اگر تم اس کو کرنے لگو گے تو تمہاری دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کر جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اس طرح کے رشتوں کے مدد میں لڑائی کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج کرو، ہر ایمان والوں کو سلام کرنے میں پہل کرنے کی کوشش کرو۔ سلام ایک ایسی جامع دعا ہے جو انسان کے حق میں ہر اعتبار سے مفید ہوتی ہے، اس کی جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، اولاد کی سلامتی، عزت و آبرو کی سلامتی کی دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہے، سلام کے لیے۔ اور جب انسان کسی سے سلام کرتا ہے تو سلام کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس سے سلام کیا جاتا ہے اس کے دل میں، آپ کے سلسلے میں نرمی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، تجربہ کرنے جس سے بات چیت بند ہو۔ اگر آپ اس سے سلام کرنے کا سلسلہ شروع کر دیں گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ اس کا دل جو پتھر بنا ہوا تھا وہ پگھلے گا، نرمی پیدا ہوگی اور وہ آپ کے سلام کا جواب دے گا، پھر آپ کی بات کا جواب دے گا، پھر آپ نے اس سے گفتگو کا آغاز ہو جائے گا اور بات چیت جو لفظ ہی اس
معمولی اور نجات کا قرب حاصل کر کے اپنا سینہ جوڑا کر کے چلتا ہے کہ میرا تو طرح سے آپ سے تعلق میرا قرب کیا بنا سکتا اللہ جو افضل العالمین ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہے، نظام کائنات کو چلانے والے، ان کا قرب جس انسان کو نصیب ہو جائے گا تو اس کے مقام مرتبے کا تو ٹھکانے ہی ہو، اور اللہ نے اپنا کو حاصل کرنے کا بہت آسان اس کا بجا دیا کہ میرے بندوں سے محبت کا معاملہ کرنے والے بن جاؤ، حقوق ادا کرنے والے بن جاؤ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، میری محبت ثابت ہو گئی، لازم ہو گئی ایسے لوگوں کے لیے جو میری رضا حاصل کرنے کے واسطے آپس میں محبت و حقوق اور رشتہ قائم کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، جو اس جذبے سے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات کو انجام دیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان کے لیے ثابت ہو گئی ہے کہ وہ میرے محبوب بنے۔ تو یہ کوئی سعادت نہیں ہے بلکہ بڑے اعلیٰ درجے کی سعادت۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، میری محبت ثابت ہو گئی ان لوگوں کے لیے بھی جو میری رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہیں، کسی دینی محفل کا حصہ بنتے ہیں، مل جل کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم اور آپ اللہ کے گھر میں دین کی نسبت پر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے۔ یقیناً ہمارا اور آپ کا یہاں دل بیٹھنا صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور کی ہمارے پیش نظر نہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم بھی باری تعالیٰ کی اس بشارت کے مستحق ہوں گے، اور اللہ رب العزت والجلال کو فرمانا ہے کہ جو لوگ میری رضا کے لیے آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہیں میری محبت ان کے لیے بھی ثابت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محبوب بنائے۔ اور تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، اللہ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی ثابت ہو جاتی ہے جو ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں صرف میری رضا کے لیے، ایمان والے بھائیوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، رشتے داروں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، حال چال معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں، مقصد کچھ نہیں، صرف اللہ کی رضا ہے کہ بڑا بڑا متعلق ہے، جان پہچان ہے، کئی روز سے اس کی ملاقات نہیں، اس کے احوال معلوم نہیں ہو، چلو اس سے ملاقات بھی کر لیں، اس کی زیارت بھی کر لیں، بڑا رشتے دار کے یہاں چلے جائیں، ان کے حال چال معلوم کر لیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سے انسان اپنے قریبی یا دور کے کسی بھی رشتے دار سے یا کسی بھی انسان سے ملنے کے لیے جائے گا تو وہ اللہ کی محبوبیت کا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری چیز، جو لوگ دنیا میں
باقی محبت کے ساتھ دنیا میں جینا یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے. دنیا سے جانے کے بعد باری تعالیٰ کے عرش کے سائے کا استحقاق حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے اور جنت میں داخلے کا بھی ذریعہ ہے. ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاث یصفی لك رد عظیم. باہمی محبت کے فوائد آپ کے سامنے آئے. اب یہ محبت پیدا کیسے ہوگی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 کام جو انسان کرے گا اسے اپنے بھائی کی بدقسمانہ محبت نصیب ہوگی. ہم سب اگر ان 3 کاموں کو کرنے کا عزم کریں گے اور عزم کریں گے اور اپنی زندگی میں ان کاموں کو زندہ کریں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق باہمی محبت کے قبیلے کو اختیار کرنے اور کامیاب ہو جائے. پہلا کام آپ نے ارشاد فرمایا مسلم علیہ اذا لقیتہ. اپنے بھائی کی محبت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو جب بھی تمہاری کسی ایمان والے سے ملاقات ہو یہ انتظار کر کرنا کہ سامنے والا تمہیں سلام کرے تو پہلے اس کو سلام کر لیا کر. سلام میں شفقت کرو گے عہد کرو گے سلام کو رواج دو گے سلام کو عام کرو گے تو اللہ دلوں کے اندر محبت قائم کرتا ہے. ایک ذریعہ. دوسرا ذریعہ آپ نے بیان کروایا وتوسع له بالمجلس. اپنے بھائی کی محبت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو کہیں اگر مجلس لگی ہوئی ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تمہارا کوئی بھائی بھی اس مجلس کے اندر آ رہا ہے تو اس کے لیے جگہ بنا دو. تنقید مت کرنا کرو. یہ مت سوچو کہ ابھی آگے اور بھول کرے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آگے ہوئے انسان کو دیکھ کر اپنے کو سبیرنے کے بجائے اور بھول کر اشارہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کہیں اس کو تھوڑی سی جگہ دکھائی دیتے اور یہاں آ کے بیٹھنے جاتے. خاص طور سے سفر میں اس طرح کی صورتحال جانے پیش آتی ہے. ہم ٹرین کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں بھیڑ ہے گنجائش ہے اس میں مل کر 1-2 ساتھی اس میں اور بیٹھ سکتے ہیں. ہم کسی نئے آدمی کو نئے ساتھی کو آتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم اور جو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ یہ کہیں ہم سے درخواست نہ کرنے کے لیے کوئی جگہ ہمارے لیے بھی نکالتا ہے. ایمان والی شان یہ ہے کہ جگہ نہ ہو پھر بھی وہ اس کے لیے اس بات کا اظہار کرے کہ بھائی میں تمہارے لیے اپنے دل میں گنجائش رکھتا ہوں جب میں نے اپنا پیر ذرا تیار کر لیا اس جگہ اگر تم بیٹھ سکتے ہو تو بیٹھ جاؤ. ہم نے تو اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تو چاہے کتنی ہی سختی اس کے دل کے اندر ہو لازمی طور پر اس کے دل کو جلدی پیدا ہوگی اور محبت کا ماحول. مسلمان تو مسلمان غیر ایمان والے کے ساتھ بھی اگر برتاؤ کیا جائے گا تو اس کا دل بھی کسی دے گا اور وہ اسلامی اللہ کی تعریف کرنے کا مجبور. یہ مسئلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو عام کرنے کا بدل تھا. اور آخری چیز ارشاد فرمائی وَتَدْعُوهُ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ. اگر باہمی محبت کی فضا کو عام کرنا چاہتے ہو تو اپنے بھائیوں کو اسی نام سے بلاؤ جو نام وہ پسند کرتے ہیں جو نام انہیں اچھا لگتا ہے. الٹے سیدھے ناموں سے اپنے بھائیوں کو مت پکارو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نام دلانے اور کسی کا نام ہو کر کچھ ہے اور کہتے ہیں اس کو کچھ اور جانے لگتا. اور اللہ نے اس کی مبارک اور فرمایا کہ اللہ کا نام رکھو بالله. لوگوں کے ناموں کو لقب کو ہو دیا اچھا خاصا بامانا نام تم نے اپنے بچے کا رکھا اور پھر اس نام کو ایسا مرنا بنا دیا کہ اس کا کوئی مانا اور خوبی نہیں. یہ غلطی ہمارے سماج میں بہت رہا.
اس کے دل کو تکلیف ہو جائے، لیکن ہمارے یہاں تو صورت حال ایسی ہے کہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ بڑا نام سے جڑتا ہے، بس ان کو سب وہی نام ہے، کوئی کسی کونے سے پکارنے گا اس نام سے، کوئی کہیں سے پکارنے گا اس نام سے، وہ بیچارہ پریشان ہوتا رہے گا، اندر اندر ہوتا رہے گا، سامنے کوئی آئے گا تو واقعی کے لیے جو ہوگا اور اسی سے خوش ہوگی کہ ہم نے اسے پھیر دیا اور پریشان ہو۔ یہ چیز ایک ایمان والے کو دیکھ دینے والی نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے شاید جانتے ہیں کہ انسانیت کے لیے ملا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے کسی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کو اسی نام سے پکارو جو نام پسند کرتا ہے، جو نام اسے اچھا لگتا ہے۔ یہ تین چیزیں اگر زندگی میں ہوگی تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں اپنے بھائیوں کی بہت ساری محبت نصیب ہوگی، جنگی دوستی حاصل ہوگی اور باہمی محبت کا ماحول قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی اور اس بات کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باہمی میں جو حکومت کا ماحول اللہ تعالیٰ ہمیں قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو چیزیں انسانی سماج سے محبتوں کا خاتمہ کرتی ہے ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ جو اچھائیاں جو آپ کے سامنے آ رہی ان کو اختیار کیا جائے، سلام کرنا، مجلس میں ان کے لیے خوشحالی پیدا کرنا، اچھے ناموں سے پکارنا، یہ وہ اچھائیاں جن کو اختیار کیا جائے، اور وہ برائیاں جو انسانی سماج میں محبتوں کو ختم کر کے دشمنی کو اور عداوت کو جنم دیتی ہے ان سے ہمیں بچنا ہے۔ وہ برائیاں کیا ہے؟ ان میں سے ایک تو غیبت ہے، غیبت اگر ہوگی تو اس سے محبتوں کا کام ہوگا۔ جس نے سن لیا کہ آپ بڑا جگہ اس کی برائی کر رہے ہیں تو پھر اس کے دل میں آپ جگہ نہیں آ سکتے، پھر اس کے دل میں آپ کے سلسلے میں ضرورت پیدا ہو جائے گی، آپ لاکھ صفائی کرتے رہیے اس کے دل میں ضرورت آ ہی جائے۔ اسی طرح دوسرا گناہ ہے چغلی، یہ بھی ایسا گناہ ہے جو محبتوں کا خاتمہ کرتا ہے اور انسان کے دل سے انسان کی محبت کو خرچ کر نکال دیتا ہے۔ اسی طرح بدگمانی، بدزنی، کسی کے بارے میں بھی بدگمانی قائم کر لینا، یہ بھی محبتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اور بغض و حسد ان سب چیزوں کی بنیاد ہے۔ جب یہ دل کے اندر ہوگا تو پھر محبتوں کی فضا قائم نہیں ہو پائے گی۔ اللہ پاک کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور اچھائیوں کو اختیار کرنے کی بات تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.